آج کے مشینی دور کا انسان جہاں اپنے اندر بہت سی خوبیاں سمیٹے ہوئے ہے، وہاں بہت ساری خامیوں کا مرتکب بھی ہوا ہے۔ ہر انسان کے اندر چاہے جانے اور اپنی تعریف سننے کے بہت سارے احساسات جنم لیتے ہیں، اور انہی احساسات کی بنا پر وہ دوسروں کے ساتھ اپنے آپ کو عام طور پر اپنا موازنہ کرنا شروع کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو برتر جاننا شروع کر دیتا ہے۔ یہیں سے ایک خاص درجہ یا ایک خاص لمحہ اس کے اندر پروان چڑھنا شروع ہوتا ہے، اور وہ ہے خدائی پر اپنی برتری ثابت کرنے کا جذبہ۔ اور یہ وہ جذبہ ہے جو بعض اوقات انسان کو اس حد تک لے جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا یا خدا نما سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح دنیا میں بہت سارے انسان آئے، تاریخ شاہد ہے، کسی نے خدا نما کام کر کے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، تو کسی نے خدائی پر اپنے تسلط کو ظاہر کر کے خدا بننے کی کوشش کی۔ لیکن ایک شخص جسے دنیا یسوع مسیح ناصری کے نام سے جانتی ہے، اگرچہ وہ خدا تھا اور خدا ہے، لیکن اس کے خدا ہونے کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کے اندر شکوک و شبہات کے جذبات پائے جاتے ہیں۔ بہت سارے مذاہب نے مسیحیت پر اس حوالے سے تنقیدی سوالات کی بھرمار کی ہے۔ مسیح کی الوہیت یا ڈیوینٹی آف کرائسٹ کئی صدیوں سے دوسرے مذاہب کے لیے ایک مسئلہ بنی رہی ہے۔ اگرچہ بہت سارے معاملات میں، بہت ساری باتوں میں مسیح نے اپنی زمینی زندگی میں یہ ظاہر کیا اور یہ ثابت کیا کہ وہ ایک کامل انسان اور کامل خدا کی حیثیت سے اس کائنات میں اپنا وجود رکھتے ہیں۔ عزیز سامعین و ناظرین، آج ہم ڈیوینٹی آف کرائسٹ یعنی مسیح کی الوہیت کے حوالے سے کچھ باتیں سیکھیں گے، اور کچھ اعتراضات جو مسیح کی ڈیوینٹی پہ کیے جاتے ہیں ان کے حوالہ سے ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب پاسٹر شفیق کمل صاحب، جن کا تعلق کراچی سے ہے، اور جناب ضیاء المسیح صاحب جن کا تعلق لاہور سے ہے۔ جناب شفیق کمل صاحب اور جناب ضیاء المسیح صاحب، آپ کو ہم اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے جس پہ ہم بات چیت کرنے جا رہے ہیں، یعنی مسیح کی الوہیت کے حوالے سے ہم بات چیت کرنے جا رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ مختصر ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ مسیح کی الوہیت سے مراد کیا ہے۔ شکریہ شہزاد صاحب۔ پہلے تو آپ نے اپنے تعارفی کلمات میں یہ کہا کہ بہت سارے انسانوں نے مختلف اوقات میں خدائی کا دعویٰ کیا، خدا بننے کی کوشش کی، یا اپنے آپ کو خدا ثابت کرنے کی کوشش کی۔ مسیح یسوع کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، نہ صرف آپ کو بلکہ لاکھوں ناظرین جو اس چینل کو دیکھ رہے ہیں، کہ ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہم ایک انسان کو خدا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ وہ خدا تھا، اور وہ دنیا کی اور کائنات کی پیدائش سے پہلے موجود تھا۔ وہ اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کے انسانی شکل اختیار کر کے اس دنیا میں آیا، تاکہ براہ راست بنفس نفیس روبرو اس دکھی انسان کے دکھوں کا مداوع کر سکے۔ اس سے آپ یقیناً اتفاق کریں گے کہ ہر قوم، ہر انسان یہ
خواہش اپنے اندر رکھتا ہے کہ وہ اس کائنات کے خالق کو جب تک روبرو نہ دیکھ لے اس کی تسلی اور تشفی نہیں ہوتی۔ علامہ اقبال کا شعر آپ نے سنا ہوگا کہ کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مسیح خدا ہے تو ہم یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ واقعی وہ خدا تھا، اس کے اندر الوہیت کی ساری الہی خصوصیات اس کے اندر موجود تھی۔ جیسے پولس رسول نے بھی یہ فرمایا کہ الوہیت کی ساری معموری اس میں سکونت کرتی ہے، مجسم ہو کر سکونت کرتی تھی۔ اور مسیح یسوع نے مختلف اوقات میں یہ بیان بھی کیا کہ پیشتر سے کہ ابراہیم تھا میں ہوں، جو روٹی آسمان سے اتری میں ہوں، راہ حق اور زندگی میں ہوں، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، دروازہ میں ہوں، قیامت اور زندگی میں ہوں۔ تو یہ جو دعوے ہیں جن کے آخر میں ہوں، یہ خدائی دعویٰ ہے اور یہ مسیح یسوع نے مختلف اوقات میں کیے۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ مسیح یسوع دعووں پر یقین نہیں رکھتے تھے کہ دعوے کر کے لمبی لمبی تقریریں کر کے لوگوں کو خوش کر دیا جائے۔ ان کا کہنا یہ تھا، وہ اپنے مخاطبین سے یہ کہا کرتے تھے کہ میری باتوں کو نہیں، میرے کاموں کو دیکھو اور میرے کاموں کی وجہ سے میرا یقین کرو اور مجھے پہچانو کہ میں کون ہوں۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایک شخص ہے، ایک شخص کی وہ مادر ذات اندھا ہے، آنکھ اس کے ڈیزائن کے اندر ہے ہی نہیں، آنکھ خالی، تو یسوع مسیح مٹی سانتے ہیں اور اس کو گول کر کے اس کی آنکھ میں ڈالتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جاؤ شیلوب کے ہو اس میں دھو لو، اور وہ دھوتا ہے، وہ آنکھ کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اور پھر کئی کتابوں میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ وہ مٹی سے چڑیاں بناتے تھے، ان میں پھونک مارتے تھے، وہ اڑ جاتی تھی۔ مجھے بتائیں کہ خالق سے کم درجے کا اگر کوئی انسان ہو تو اس کو یہ اختیار کیسے آ سکتا ہے؟ یہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی اس کائنات کا خالق اور مالک ہو اور اس کو یہ گوراتا کہ کسی چیز کو خلق کیسے کرنا ہے۔ اس لیے ہم بڑی دلیری کے ساتھ اور بغیر کسی شک و شبے کے یہ کہتے ہیں کہ مسیح ایک کامل خدا۔ اچھا، جیسا